ہپنوٹزم کے بارے میں، تو آپ اس پر تھوڑی اور روشنی ڈالیں، کیا یہ جائز ہے؟ ہپناٹزم کو پہلے اس کا کانسیپٹ سمجھنا ضروری ہے. تو ہپناٹزم میں کیا کیا جاتا ہے؟ ہپناٹائز کیا جاتا ہے. اسی سے ملتا جلتا ایک ورڈ ہے مسمرائز کر دینا، مسمرزم جی جس کو کہتے ہیں. اصل میں مسمرزم جو ورڈ نکلا ہے، ایک آدمی کا نام مسمر تھا، تو یہ شخص اس میں بڑا ماہر تھا. تو اس وجہ سے اسی سے ملتا جلتا ورڈ بھی اس کو باقاعدہ ایک ورڈ مسمرائز کر دینا ایک ورڈ بھی لیا گیا ہے. ہپناٹزم میں ہوتا کیا ہے؟ ایک انسان کو شعور کے اعتبار سے 3 طرح سے بانٹا گیا ہے. ایک ہوتا ہے شعور، دوسرا ہوتا ہے تحت شعور جیسے کہتے ہیں کانشیسنس، دوسرا ہوتا ہے سب کانشیسنس. تو شعور اور تحت شعور، اور تیسرا ہوتا ہے لاشعوری. لاشعور جیسے کہتے ہیں ایک آدمی میں لاشعوری میں کئی عادتیں کرتا ہوں مجھے پتہ بھی نہیں چلتا ہے. جیسے ایک آدمی کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بات کرتے کرتے جو ہے کان کو کھجائے، یا بات کرتے کرتے وہ اپنے انگلی سے کھیلتا، اس کو پتہ نہیں ہوتا. تو ایسے کئی ہیبٹس ہیں، جیسے کہتے ہیں اولڈ ہیبٹس ڈائی ہارٹ. بڑی مشکل سے جو ہے مرتے ہیں، پرانی عادتیں جاتی نہیں ہیں. تو لاشعوری کی حالت میں ایک انسان لاشعوری کی حالت میں وہ کام کرتا ہے، وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے بری بھی ہو سکتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں لاشعوری کی کیفیت. اب جو شعور والی چیز ہوتی ہے، فی الوقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں، ہم کو پورا شعور ہے کہ یہاں پر ہم ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں. لیکن تحت شعور ایسے کئی انفارمیشن ہمارے ذہن میں بیٹھے ہوئے ہیں جو فی الوقت ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن ہم کو اس کا انفارمیشن موجود ہے کیونکہ ہم نے اس کو 10 سال یا 20 سال میں ہم نے پڑھا ہے. تو ہمارے تحت شعور میں جمع ہوتے، یوں سمجھو گیا کہ ایک ریزرو بینک آف انفارمیشن ہے. لیکن جیسے ہی وہ ٹاپک آتا ہے تو وہ تحت شعور سے شعور میں تبدیل ہونے میں دیر نہیں لگتا. اس کو کہتے ہیں استحضار کی کیفیت. تو اب یہ 3 میں جو ہپناٹزم کرنے والا جو شخص ہوتا ہے یا مسمرائز کرنے والا جو شخص ہوتا ہے، یہ لاشعور کی کیفیت میں انسان پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے. پہلے ہم مسمرزم سمجھ جائیں گے تو ہپناٹزم سمجھنے میں مدد ملے گی. مسمرزم میں کیا ہوتا ہے کہ مان لیجیے آپ نے کسی کی اسپیچ سن لی، بچپن سے جو ہے بچہ ایک ماحول میں بڑا ہوا، بڑا ہو کر وہ بچہ جو ہے بار بار میں غصہ کر رہا ہے، بچہ جو ہے بات بات میں غصہ کر رہا ہے، اس کا ایٹیٹیوڈ ایگریسیونیس میں ہے، اور وہ ہمیشہ کسی سے سیدھی بات نہیں کرتا، اس کا ایٹیٹیوڈ ہمیشہ اس انداز میں ہے ڈومینیٹ کرنا. تو اس پہ ریسرچ ہوتا ہے کہ آخر یہ بچہ ایسا کیوں کر رہا ہے. تو پتہ چلتا ہے جس ایریے میں جی رہا ہے وہاں پر ایسے ہی طرح کے لوگوں کی کثرت ہے، رول ماڈل اس کے لیے وہی ہے، اور اسی کو بڑا سمجھا گیا ہے، اور لوگ اسی کی تعریف کرتے ہیں اس ایریے میں جو ایسی باتیں کرتا، ورنہ اس کو بزدل کہتے ہیں، ورنہ اس کو کہتے ہیں تم بیکار آدمی ہو. تو بعض بچے بہت جلدی متاثر ہو جاتے ہیں اور تحت شعور سے ہوتے لاشعوری، یعنی عادت اتنی بن جاتی ہے کہ وہ چاہے یا نہ چاہے ان کے اندر وہی بیہیویئر جنم لیتے ہیں. جیسے کہتے ہیں کہ تم اپنے افکار پہ کنٹرول رکھو، کہیں ایک دن یہ ورڈز میں تبدیل نہ ہو جائے. تم یہ اپنے ورڈز پر کنٹرول رکھو. تو ہم کو ہر چیز پر توجہ دینے کی خاص ضرورت ہوتی ہے. اسی طریقے سے اچھا مسمرائز کرنے کی بات اگر لی جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو مسمرائز کا ورڈ استعمال کرنا صحیح نہیں ہے، تاثیر، ایفیکٹیونس کا معنی اگر لیں اگر پازیٹیو میں، ان من البیان لسحرا، کہ بعض بیان ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر جادو ہوتا ہے. اب ایک آدمی اسپیکر ہوتا ہے تو وہ اس کو پازیٹیو میں بھی استعمال کر سکتا ہے، نیگیٹو میں بھی استعمال کر سکتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ایسا بیان کرتے ہیں کہ برین واش ہوتا ہے اور سامنے والے لاکھوں لوگ اس کے لیے کٹنے تیار ہو جاتے ہیں. بعض لیڈر ایسے ہوتے ہیں ان کی باتوں میں اتنا کمال ہوتا ہے کہ وہ پوروں کا ذہن بنا لیتے ہیں، برین واش کرتے ہیں، وہ جیسا چاہے پبلک کو مسمرائز کر دیتے ہیں. تو اگر وہ برے کام کے لیے کر رہے ہیں تب تو وہ کام غلط ہے. اور بعض اسپیکرز ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے ہیں، برا سوچنے والے انسان کی سوچ کو اچھائی کی طرف بدل دیتے ہیں، برے خیالات رکھنے والے انسان کو اچھائی کی طرف لے کر آ جاتے ہیں. تو ہم کہیں گے یہ اچھے طریقے سے آدمی اس کا اپیوگ کر رہا ہے، استعمال کر رہا ہے، تو بیان اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے. تو اب جیسے ہی آدمی بیان سنتا ہے، دیکھو ہمارے صحابہ کیسے تھے، دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسی تھی، تو یہ بچہ آہستہ آہستہ سنتے سنتے جب بچہ جوان ہوتا ہے تو اس کے اخلاق میں اچھائی آنا شروع ہو جاتی ہے. اس کے اخلاق کے اندر ہمدردی آتی ہے، شفقت، محبت. جب اس سے پوچھا جاتا ہے
آپ کے اندر اتنے میٹھے اخلاق کیسے آ گئے؟ تو بتا نہیں پاتا کیسے آئے. بعد میں وہ جب ریکلیکٹ کرتا، ہاں میں نے فلاں بیان میں سنا تھا، ہاں میرے امی نے ایسا کہا تھا، ابا نے ایسا. تو اچھی تعلیم انسان کو اچھا بنا دیتی ہے، بری تعلیم انسان کو برا بنا دیتی ہے. تو تحت شعور میں جیسا ایسا بیٹھتا جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے لاشعوری میں انسان وہ کام کرتا ہے جو اس کے انفارمیشن میں وہ چیز جمع ہوتی ہے. تو ہمارے لیے ایک اچھا موقع ہے کہ جب ایک انسان کے لاشعوری میں اچھائی ہو سکتی ہے تو ہم کیوں نہ خیر کا کام کریں، کیوں نہ ہم خیر کے بول بولیں، تاکہ سننے والے لوگ اس کے اثر لیتے ہیں. ٹیلی ویژن کا اپنا اثر ہوتا ہے، موبائلز کے اپنے اثرات ہوتے ہیں. الگر جو بھی ہم سن رہے ہیں تو پہلے ہم کو چیک کر لینا چاہیے کہ صحیح علم ہے غلط ہے، کیونکہ آج نہیں تو کل وہ لاشعوری کی کیفیت میں اس کا پھر رسپونڈ ہماری لائف میں آنے والا ہے. کہیں سے آئے. کیونکہ جو ہم پہاڑ میں صدا لگائیں گے تو صدا گونجے گی اور بازگشت ہو کر آئے گی. اگر ہم آئینے میں جو چیز دکھائیں گے اس کا ریفلیکشن ہو کر پھر ہمارے پاس واپس آنے والا ہے. تو بہتر ہے کہ اپنے علم کو صحیح رکھیں. یہ سمجھنے کے بعد اب ہپنوٹزم سمجھنا ذرا آسان ہو جائے گا. اگین میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم یہاں پر ہپنوٹزم کے طریقے نہیں سکھانے آئے ہیں، نہ جادو کے طریقے. کچھ انفارمیشن دے کر اس میں سے جو غلط چیزیں ہٹا کر اس میں سے پریکاشنری میتھڈ کیا لینا ہے ہم کو، خالی اس حد تک ہماری گفتگو ہو رہی ہے تاکہ لوگ انفارمیشن کی وجہ سے آدمی کا خوف چلا جاتا ہے. اچھا اس کی حد یہی ہے، اچھا اس کی لمٹ اتنی ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو آدمی کا خوف ویسے بھی چلا جاتا ہے. اچھا اگر ایسا ہو بھی جاتا ہے تو اس کا پریکاشنری میتھڈ یہ ہے. یہ ہمارے پورے تھیم میں اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ انبیلنس گفتگو کرنے کی کوشش کرے. ہپنوٹزم میں آدمی انگلیوں کے ذریعے سے یا آنکھ کے ذریعے سے، بہرحال ایک مریض کو جب وہ بے ہوش ہوتا ہے، مدہوش ہوتا ہے یا نیند کی حالت میں ہوتا ہے یا وہ بیمار ہوتا ہے تو ایسے وقت پر وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے لاشعور میں کچھ ایسے پوائنٹ ڈال دے. مثال کے طور پہ ہپنوٹزم بعض لوگ اچھے کے لیے بھی استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کیا ہے کہ اب وہ ایک مریض ہے جو کہہ رہا ہے کہ 3 دن کے بعد پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، 1 ہفتے کے بعد پتہ نہیں میرا بچہ کیا کرے گا. اس کو عجیب عجیب قسم کے ایسے خیالات اور خوف بیٹھے ہوئے رہتے فیوچر کے بارے میں. ہپنوٹزم کرنے والا کیا کرتا ہے، اس کے لاشعور میں ڈالتا ہے کہ آنے والے مستقبل میں ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے. تو ہپنوٹزم کرنے والا بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی غلبہ والا ہو کہ ہر چیز وہ کر سکتا ہو، اس کی بھی اپنے لمیٹیشنز ہے. ایک حد تک ہی وہ کامیاب ہوتا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے وسائل اور ذرائع بنائے ہیں ان کو لے کر کچھ دیر تک کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر نیگیٹو چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. بعض اوقات آپ مشورے دیتے ہیں، کسی کو اچھے صلاح دیتے ہیں، وہ ایک کا ایک اڈاپٹ کرنے کی وجہ سے بعض اوقات ہوتا ہے کہ پاگل بھی ہو سکتا. تو اسی لیے سیکیور طریقہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے شریعت کا سہارا لیں، اسلام کا سہارا لیں. پہلی چیز یہ ہے اگر فیوچر کے بارے میں کوئی خوف میں مبتلا ہو تو ہم کو دعا سکھائی گئی، اللہم انی اعوذ بک من الہم. اسی طرح غم سے بھی پناہ سکھائی گئی، ہم سے بھی اور حزن سے بھی. ایک تو دعا ہے. سیکنڈ، تقدیر پر ایمان. تقدیر اس کو بتایا جائے پوری دنیا اگر جمع ہو کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ نہیں چاہے. پوری دنیا اگر تم کو فائدہ پہنچانا چاہے تو فائدہ نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہے. تو فیوچر کا غم تو ویسے بھی چلا جائے گا جب وہ کہے گا کہ اچھا جو بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ مخلوق کچھ نہیں کر سکتی، تو کیوں نہ میں اللہ تعالیٰ کی مدد کو لینے کی کوشش کروں. یہ تصور انسان کو بہت مضبوط بنا دیتا ہے. مان لیجئے کہ اگر کچھ نقصان ہوا، مان لیجئے، تو اس کے پاس یہ ہے چلو مجھے آخرت جس کا صلہ ملے گا، سکون ہو جائے گا اس کو. اگر وہ تقدیر کا ماننے والا ہے، اگر وہ توکل کا ماننے والا ہے اور جنت اور جہنم کا ماننے والا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی آنے کا اگر وہ قائل ہو تو دنیا کے سارے غم اس کو معمولی نظر آئیں گے. دنیا کی نعمتوں میں وہ مگن ہو کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناشکری میں مبتلا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ مل بھی جائے عارضی ہے، میں کیوں فخر کروں. بالکل. اور اگر کھو بھی جائے تو کہے گا یہاں کا نقصان تو عارضی ہے، کچھ دنوں کے بعد یہ نقصان نہیں ہے، اصل تو نقصان جہنم میں جانا ہے. دنیا میں اگر کچھ نعمتیں ملتے تو مگن نہیں ہوتا، کہتا اصل تو مجھے جنت پانا ہے، یہ سب چیزوں کے پیچھے میں کیوں رہوں. ایک سفر ہے. ہاں بس ایک سفر ہے دنیا. تو ایک آدمی کے پاس جو توازن کی کیفیت جنت اور جہنم کے عقیدے سے، آخرت کے عقیدے سے پیدا ہوتی ہے، توکل سے، تقدیر سے اور پھر دعاؤں سے. اور پھر یہ ہے کہ اللہ نے جو شریعت نازل کی ہے وہ انسان کے فطرت کے مطابق ہے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر.
کیا جس نے پیدا کیا کیا وہ نہیں جانتا کہ مخلوق کو کیا چیز کی ضرورت ہے اور کیا چیز کی ضرورت نہیں ہے؟ سورہ ملک نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب نکلا کہ ہم شریعت کو لے لیں گے، اس کے بتلائے ہوئے طریقے، وہ اپنا قول، اپنی سوچ، اپنی تھنکنگ ہم اسلام کے مطابق کر لیں گے، تو ہم ویسے بھی بہت سارے ایسے چیزوں کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. مستقبل کا بہت زیادہ غم آدمی کو کیوں نہیں رہے گا؟ وہ بولے گا کہ بھئی کیوں زیادہ سوچوں میں اس بارے میں، اتنا ہی ہوگا جتنا میرے تقدیر میں لکھا ہوا ہے. جی اور جو چیز آئے گی اللہ تعالیٰ بندے پر اس کے بوجھ سے زیادہ تو تکلیف ڈالتے نہیں، آزمائش ڈالتے نہیں. اور بعض اوقات مستقبل کے ایسی سوچ میں مبتلا ہوتے ہیں شاید کہ ہو سکتا وہ نہ بھی آئے. آنے تو دو، پہلے دیکھیں گے. اور جب آئیں گے تو اس وقت پر آپ کی عمر بھی تھوڑا بڑی ہوگی نا، اس وقت پہ کچھ آدمی کچھ کانٹیکٹ بھی تو آپ کے رہیں گے نا انشاءاللہ. اس وقت پر کچھ تجربات بھی تو جوان آپ کے اور بڑھ سکتے ہیں. اس وقت پر اگر مصیبت آئے گی تو کچھ ہو سکتا ہے کہ بچانے والے اسباب بھی تو آئیں گے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی کوئی بیماری آتی ہے تو اس کے ساتھ شفا بھی آتی ہے. جاننے والا جانتا ہے، نہیں جاننے والا نہیں جانتا ہے. لیکن آج بیٹھ کے اگر میں مان لیجیے 1 سال کے بعد کی تکلیف کے بارے میں سوچوں گا، ہو سکتا ہے آج میرا تجربہ اتنا ڈیولپ نہ ہو سکتا ہے اس وقت پر تجربہ اتنا ڈیولپ ہو کہ میں ایزی ہینڈل کرتا ہوں. بعض اوقات بچپن میں ہم جو چیزوں سے ڈرتے تھے آج پلٹ کے ہم سوچتے ہیں تو ہنسی آتی ہے کہ میں کتنا ڈرتا تھا، یہ مسئلہ اتنا ہی تھا. ہپنوٹزم میں کیا کہتا ہے؟ مستقبل کے خوف کو یا مریض کے اننیسیسری تکلیفوں کو نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے. اکثر اس میں کہ تکلیفیں یا تو وہمی ہیں، اکثر یہ تکلیفیں تقدیر پر عقیدہ نہ ہونے کی وجہ سے، اکثر یہ پریشانیاں اس وجہ سے کیونکہ اللہ پر توکل زیادہ نہیں ہے، اکثر یہ پریشانی اس وجہ سے کیونکہ لائف کا صحیح کانسیپٹ نہیں مانتے.